السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، کل کے لیسن میں رموز اوقاف 5 علامتوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے اندر سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ اور ختمہ کی علامت کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج بقیہ جو ہمارے 5 رموز اوقاف رہتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ بھرپور توجہ کے ساتھ آپ اس کو سمجھیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ چھٹا رموز اوقاف میں سے ہماری علامت ہے سوالیہ، اور اس کا ہی دوسرا نام ہے استفہامیہ۔ علامت اس کی یہ ہے، اور جب بھی ہم نے کسی سے کوئی سوال کرنا ہو، کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو تب ہم اردو کے اندر یہ علامت لگاتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ کہ یہ علامت سوالیہ جملے کے آخر پر لگائی جاتی ہے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو، آپ کہاں رہتے ہو، تو جب بھی کوئی سوالیہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس کے اینڈ پر یہ علامت آتی ہے۔ اس کو سوالیہ تو اس کا نام مشہور ہے، لیکن بسا اوقات بچوں کو استفہامیہ کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو استفہامیہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی سے کوئی سوال پوچھنا، فہم، ادراک۔ تو سوالیہ کا دوسرا نام استفہامیہ ہے۔ تو یہ علامت سوالیہ جملے کے اینڈ پر یہ لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یعنی اس کی میں مثال بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کس شہر میں رہتے ہیں۔ اب یہ سوالیہ انداز ہے تو اینڈ پر یہ علامت آ جائے گی۔ اس کے بعد 7ویں رموز اوقاف میں سے جو علامت ہے وہ ہے ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ۔ پھر سن لیجیے، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، ان تینوں کی علامت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام ان کے مختلف ہے، علامت ان کی ایک ہے۔ اگر کسی کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ندائیہ کا لفظ ہم استعمال کریں گے، علامت اس کی یہی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ السلام علیکم تو اب یہ ندائیہ کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں ارے او احمد بات سنو، تب بھی یہ ندائیہ۔ میں کہتا ہوں سامعین و ناظرین، حاضرین، تب بھی۔ تو کسی کو پکارنا ہو تو پکارنے کے لیے یہ ندائیہ، ندا کا لفظی معنی پکارنا ہے۔ نمبر 2 آگے آ جاتا ہے فجائیہ۔ اگر دکھ یا خوشی کا اظہار کرنا مقصد ہو تو پھر اس کے لیے یہ لفظ فجائیہ، علامت اس کی ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ میرا قلم ٹوٹ گیا تو اب یہ فجائیہ کی علامت آئے گی۔ یا میں کہتا ہوں پاکستان میچ جیت گیا تو یہ خوشی کا اظہار ہے، تو یہ فجائیہ، علامت ان تینوں کی ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہے استجابیہ۔ استجابیہ کا معنی ہوتا ہے تعجب، جہاں حیرت یا تمنا ہو تو اس کے لیے یہ استجابیہ۔ پکارنا ہو تو ندائیہ، دکھ یا خوشی کا اظہار ہو تو فجائیہ، تمنا یا حیرت کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے یہ رموز اوقاف میں استجابیہ استعمال ہوتا ہے۔ تمنا یا حیرت کی مثال آپ یوں سمجھیں، جس طرح تعجب کے لیے کہ ماشاءاللہ بچے نے 9 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تو اب یہ استجابیہ کی علامت آئے گی۔ تمنا جس طرح کاش کہ، اس کے بعد اب علامت یہ ہے کہ جوانی لوٹ آتی تو یہ تمنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا واوین، آپ اس کو انگلش میں انورٹڈ کاماز کہتے ہو۔ تو کسی کا بھی ہو بہو قول نقل کرنا ہو تو تب یہ واوین کی علامت استعمال ہوتی۔ واوین تثنیہ ہے، یعنی 2 سیدھے وہ 2 الٹے وہ، ایسے یہ علامت۔ تو یہ واوین کی، اگر ہم نے کوئی کوٹیشن، کوئی قول کسی کا ایڈ کرنا ہو، یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا حدیث شریف کا ترجمہ وہ لکھنا ہو کسی بھی جگہ، تو اس کو یہ واوین میں استعمال کرتے ہیں۔ جو مشاہیر اسلام، مشاہیر پاکستان، یعنی قائد اعظم کو کوئی قول نقل کرنا ہو، کسی بھی بزرگ کا قول نقل کرنا ہو تو اس کو ہم یہ واوین میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کام کام کام، تو اس کو ہم یہ واوین میں بند کریں گے۔ تو یہ اس کی تعریف کیا ہو جائے گی کہ کسی کا
ہو بہو قول نقل کرنا ہو تو اس کے لیے کون سی علامت استعمال ہوگی؟ واوین۔ اس طرح 9ویں نمبر پہ یہ آ جاتا ہے قوسین، اس کا دوسرا نام ہے خطوط وحدانی۔ یہ جو بریکٹ ہوتی ہے نا قوسین، تو یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جملہ معترضہ کے لیے۔ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جملہ معترضہ کے لیے۔ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ سے مراد ہوتی ہے کہ وضاحت کے لیے۔ اب اس کی میں تمثیل، اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اشرف احمد کا بیٹا پھر فیل ہو گیا۔ جملہ معترضہ کے لیے یعنی یہ اشرف، اب یہ جو اس کو ہم نے قوسین میں بند کر دیا احمد کا بیٹا، تو یہ وضاحت کے لیے، جملہ معترضہ سے مراد ہوتا ہے وضاحت، یعنی اگر اس جملے کو ہم نہ بھی لکھیں تو جملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن یہ وضاحت کے لیے۔ اصل جملہ تھا اشرف پھر فیل ہو گیا، تو جب ہم نے صرف اشرف کہا تو ممکن ہے بھی محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، کالونی کے اندر کافی سارے اشرف ہیں، بھی کون سا اشرف؟ تو اب آگے جملہ معترضہ قوسین میں بریکٹ میں ہم نے اس کو بند کر دیا احمد کا بیٹا۔ کون سا اشرف؟ یعنی احمد کا بیٹا پھر فیل ہو گیا۔ تو یہ قوسین، اس کا دوسرا نام ہے خطوط وحدانی۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ کے لیے۔ اس کے بعد بیٹا 10ویں اور ہماری آخری نصاب کی جو علامت ہے، 5 کل ہو گئی تھی، 5 آج، خط ڈیش، یہ علامت بھی قوسین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت بھی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ قوسین۔ یعنی یہ علامتیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا استعمال ایک ہی ہے۔ قوسین یہ ہے، خط یہ ہے، لیکن ان کا استعمال ایک قسم کے لیے۔ جس طرح یہاں میں نے یہ قوسین لگا دی، یعنی اشرف احمد کا بیٹا، تو اسی جگہ اس کی مثال ہم جب کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا اشرف، ہم یہ خط بھی لگا سکتے ہیں، احمد کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ قوسین کی جگہ ہم یہ کہ لگا دیں تو آگے آ جائے گا فیل ہو گیا۔ تو علامت جدا جدا ہے لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ ایک ہی مقصد کے لیے ہوگا۔ تو بیٹا یہ 10 آپ کی ٹوٹل علامتیں ہیں، ان کے آپ نے رموز یہ آپ نے یاد کر لینی، ان کی جو شکلیں ہیں ان کو یاد کر لینی، ان کے جو تعریفات ہیں جب اس کو آپ یاد کر لیں گے تو وہ کبھی تو یہ علامت دے سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ یہ علامت کس کی ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ سوالیہ کی علامت کون سی، نیچے وہ آپشن ہوں گے 4، اس میں سے ایک درست ہوگا، اس پر آپ نے ٹک لگانی، تو یہ مشکل کام نہیں۔ یہ 5 نمبر آپ کے فری کے، ایک طرف آپ کے 14 لیسن ہیں، اس میں آپ نے مغز ماری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی، کسی جگہ سے وہ MCQ دے سکتے ہیں، اور ایک طرف صرف یہ آپ کے رموز اوقاف 10 علامتیں، ان کو آپ یاد کریں گے تو آپ کے جو ہے نا وہ آسانی سے MCQ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل پھر مزید ہم نئے لیسن سے آئیں گے، تب تک السلام علیکم۔